اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یشفع شفاعتا حسنہ، جو آدمی کوئی اچھی سفارش کرے گا یکن لہ نصیب منہا، تو اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا، اجر و ثواب ملے گا۔ ومن یشفع شفاعتا سیئتا، اور جو آدمی بری سفارش کرے گا یکن لہ کفل منہا، تو اس کے لیے اس میں سے بوجھ ہوگا، یعنی گناہ ہوگا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ اور دوسرا حکم دیا کہ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، جب تم کو سلام کیا جائے، دعا دی جائے، بِتَحِيَّةٍ، سلام کے ساتھ، تو فَحَيُّوا، تم بھی دعا دو، سلام دو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، ان الفاظ سے زیادہ اچھے الفاظ کے ساتھ، او ردوها، یا انہی الفاظ کو کم از کم لوٹا دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں ہے، اللہ ہی وہ الہ ہے صرف۔ لیجمعنکم، البتہ وہ ضرور بالضرور تم لوگوں کو جمع کرے گا، الی یوم القیامہ، اس قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے زیادہ بات میں سچا کون ہو سکتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 85، 86 اور 87، یہ 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں۔ آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا، اور ان 3 آیات کا پہلا درس کل گزر چکا ہے۔ تو جس کا خلاصہ یہی ہے کہ پہلا جو حکم ہے سفارش کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم دیا۔ تو گویا کہ یہاں ان آیات میں 2 چیزوں کا حکم دیا، ایک سفارش، ایک سلام کرنا۔ تو ان دونوں چیزوں کے اخلاق، احکام اللہ نے ان آیات میں بیان فرمائے۔ تو فرمایا کہ من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، کہ جو اچھی سفارش کرے گا، اس اچھی سفارش کی وجہ سے جو نتائج مرتب ہوں گے، تو ان کے اجر و ثواب میں بھی وہ سفارش کنندہ جو ہے، سفارش کرنے والا، وہ بھی ثواب میں شریک ہو۔ بہت سی مثالیں کل کے درس میں گزر چکی ہیں، کہ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی دعوت دینا، دعوت و تبلیغ کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم کرنا، ٹھیک ہے، جہاد کرنا، جہاد کی دعوت دینا، اسلام کے دوسرے احکام کی دعوت دینا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، اصلاح کرنے کی کوشش کرنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اچھی سفارش میں آتی ہیں۔ اور غلط کام کی ترغیب دینا، غلط کام کی سفارش کرنا، من یشفع شفاعتا سیئا، تو بری کام کی سفارش کرے گا تو یکن لہ کفل منہا، جو اس کام کرنے والے کے اوپر بوجھ آئے گا تو یہ بھی اس میں سے حصہ دار ہو۔ بہت سے لوگ، میں نے کل مثالیں دی تھی، جیسے کیبل لگواتے ہیں محلے میں، ڈش لگواتے ہیں، اینٹینے لگا لیتے ہیں، گانے اور فلمیں موبائلوں میں بھر بھر کے دوسروں کو دیتے رہتے ہیں۔ تو ہر برائی کی بنیاد رکھنے والا اور افتتاح کرنے والا وہ گناہ کا بوجھ اور بھار اٹھائے گا۔ تو اس کی تفصیل بھی گزر چکی ہے۔ باقی جو ناجائز سفارش ہے، اس کے اوپر جو گناہ ہے وہ بھی کل بیان ہوا تھا۔ مزید یہ کہ جائز سفارش پر اجر و ثواب کا بندہ موجب ہوتا ہے، اس پر ملتا ہے، اور ناجائز سفارش معصیت اور گناہ میں شامل ہے۔ جس طرح کبیرہ گناہ ہے، اس طرح ناجائز سفارش گناہ کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ سن لیا جائے، فقہ کا مسئلہ ہے کہ مفسرین اکرام اور فقہا فرماتے ہیں کہ جائز سفارش جو ہوتی ہے یہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا قرآن میں، تو اللہ کے احکامات عبادت کے درجے میں ہیں۔ تو کیا کوئی آدمی سفارش کرے اور اس پر اجرت لے تو لے سکتا ہے؟ ایک مسئلہ ہے۔
تو फुक़हा ने लिखा है कि जायज़ और नाजायज़ सिफारिश की उजरत लेना ये हराम है, चाहे जायज़ सिफारिश हो चाहे नाजायज़। जायज़ की तो इसलिए कि ये इबादत का दर्जा रखती है, और इबादत की उजरत लेना ये हराम है। और नाजायज़ सिफारिश की उजरत इसलिए हराम है कि वो बजाते खुद मासियत और गुनाह है, तो गुनाह की उजरत लेना ये तो वैसे ही नाजायज़ है। मगर अफसोस का मकाम है कि आज के दौर में लोग जायज़ और नाजायज़ की जो हुदूद हैं उनको कायम नहीं रख सके। पता ही नहीं है, कायम तो वो रखे कि जिसको इल्म है, तो इल्म है ही नहीं कि हमारे लिए किस हद तक कोई चीज़ जायज़ है और कौन सी चीज़ नाजायज़ है। तो इस ज़माने में अक्सर जो सिफारिशात हो रही हैं वो नाजायज़ हो रही। तो एक शख्स किसी ओहदे का अहल नहीं है, पता भी है कि ये शख्स डिग्री नहीं है या कुछ भी नहीं है, उसको कहा जाता है कि मैं इस सीट पर मौजूद हूँ, मैं इसका वजीर हूँ, बस तुम्हारी डिग्री से क्या काम है, डिग्रियां भी हम बनाएंगे। फिर उसके लिए जाली डिग्रियां भी बनाई जाती हैं, असेंबली में पहुंचाने के लिए भी जाली डिग्रियां बनाई जाती हैं। अब वही इलेक्शन कमीशन जो है वो पहले तहकीक नहीं कर सकता था, बाद में फिर अदालत में तहकीक हो रही है, और वो बंदा 3 साल जो है वो वजीर भी रह चुका है। ये हमारी पाकिस्तान की तारीख है, 2-2 साल 3-3 साल वजीर भी रह चुके हैं, फिर अदालत में केस चले हैं, फिर जाके जो है वो 4थे साल में पता चला है कि इसकी जी डिग्री जाली है जी, इसको जो है वो वजारत मनसूख कर दी है। भाई ऐसे लोगों के लिए सजाएं होनी चाहिए। पीछे देखा जाए कि इसको किसने भर्ती करवाया, इसकी ये डिग्रियां बनवाई कहाँ से गई थी। तो यानी इतने बड़े इदारे, असेंबली और बड़े बड़े इदारों में लोग बैठे हुए हैं आंखें बंद करके, और ये नाजायज सिफारिशात का एक जाल बिछा हुआ है। तो इसलिए किसी शख्स को देखा जाए कि अगर वो उस ओहदे का अहल नहीं है तो वो उसे सिफारिश के जरिए न दिलाया जाए। और ये कैसे दुरुस्त हो सकता है? आज हमारे गिरदो पेश में आप देखें कितने मामलात हैं जिनमें 100% गलत काम की सिफारिश की जाती है, और इसका लाजमन मुआखजा होगा, दुनिया में भी मुआखजा होगा, तो क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ भी मुआखजा होगा। तो यही अल्लाह ने फरमाया, यकुल्लहु किफ़लुम मिनहा मैं यशफा शफाअतन सय्यआ, जो बुरी सिफारिश करेगा तो जो बोझ उस आदमी पर पड़ेगा, तो ये सिफारिश करने वाला ये न समझे कि मैंने सिफारिश की थी खाली, ये सारा बोझ कल क़यामत के दिन इस पर भी पड़ेगा, ये भी इसके गुनाह में शरीक होगा। और आज की जो हमारी हुकूमत में 2 चीज़ें हैं, मैंने कल भी इशारा किया था कि अक्सर महकमे रिश्वत और सिफारिश की बुनियाद पर चल रहे हैं, रिश्वत और सिफारिश। तो और वो मुल्क डूब जाता है कि जिसमें ये 2 चीज़ें आम हो, रिश्वत आम हो, सिफारिश हो। रिश्वत से तो वज़ीर आज़म भी बना देंगे, और ऊपर वालों को जाके ये खुश करते हैं तो वो कहते हैं ठीक है इस दफ़ा तुम्हें वज़ीर आज़म लगा देंगे। उनको जाके अमेरिका और यूरोप को, ईसाइयों को, यहूदियों को इस बात की यकीन दहानी करवाते हैं, जो तुम करोगे, जो तुम कहोगे हम वही करेंगे, तो बस हमें वज़ीर आज़म हमारे लिए माहौल बना दिया जाए। फिर वो इनको फंडिंग देते हैं, फिर वो इनके लिए माहौल बनाते हैं, फिर वो सारा करते हैं, और ये अपने वादे निभाते हैं। तो हर चीज़ में जो है ना वो सिफारिश और रिश्वत है। और इसके अलावा भी कई काम है, मतलब रिश्तेदारी, जो आदमी बैठा हुआ है वो कोशिश करता है अपने रिश्तेदारों को भर्ती करवाए, अब उसमें भी वो अहल न अहल को नहीं देखता। दोस्त नवाजी, दोस्तों को नवाजने के लिए ठीक है, अपने दोस्तों को मैं आया हूँ जी बस उसको भर्ती करा दिया। अकरबा पर भी है कि अपने इर्द गिर्द को जिसके साथ करीबी ताल्लुक है उसकी बुनियाद पर गलत मलत कामों की सिफारिश कर रही है। तो सिफारिश के जरिए आदमी सरी मुजरम बन जाता है, और कई जगह जो मुजरिम होते हैं उनको सिफारिश करके बचा लिया जाता है। अब मलक साहब हैं, खान साहब हैं, या बड़े आदमी हैं या किसी ओहदे पर हैं, तो पता भी है इसने जुर्म किया है, तो बस वो रिश्वत चलती है और उस आदमी की सिफारिश होती है, तो वो मुजरम वहां से छूट जाता है। और कितने ही बेगुनाह लोग हैं जिनको सिफारिश के जरिए ये सजा दिलवा दी जाती। कितने बेगुनाह लोग हैं, कुछ भी नहीं किया लेकिन बस उससे दुश्मनी थी, वो ओहदे पे मौजूद है, बस वहां रिश्वत चलाई, सिफारिश की, उसको पकड़ के अंदर करवा दिया। तो ये चीजें जो होती हैं याद रखें, ये मुल्क को तबाह कर देती हैं।
جو ہے رشوت اور سفارش کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کرپشن ہوگی. کیونکہ راشی جو صحیح آدمی بھی رشوت دے کے جب ایک عہدے پہ آئے گا، وہ 5 لاکھ 6 لاکھ روپیہ 10 لاکھ روپیہ دے کے ایک عہدے پہ آتا ہے، تو کیا وہ اس عہدے پہ آ کے خاموشی سے بیٹھ جائے گا؟ حلال کمائے گا. وہ پھر ملک کو لوٹے گا کہ مجھے جو ہے انہی اداروں سے نکالنا ہے. پھر وہ ساری زندگی دونوں ہاتھوں سے ملک کو نقصان پہنچائے گا. تو وہ اسی کو کرپشن کہتے ہیں. تو رشوت اور سفارش کا نتیجہ کیا ہوگا کہ کرپشن عام ہو جائے گی. ہر محکمے میں کرپشن ہوگی. وہ اس کو اپنا حق سمجھے گا اور چائے پانی کے بغیر تو وہ بات ہی نہیں کریں گے. اور آج ہمارے ملک کے اندر دیکھیں آپ، یہ خربوں روپے، اربوں کی خربوں روپے جو ہے یومیہ اور ماہانہ جو ہے وہ کرپشن ہو رہی. تو اس لیے یہ ملک کے لیے تباہی ہے. اور وہ ملک جو پہلے سے ہی سود در سود کے اندر جکڑا ہوا ہو، قرض در قرض مقروض ترین ملک ہو، پھر اس کو لوٹنے والے بھی دونوں ہاتھ سے لوٹ رہے ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور رحمت ہے کہ یہ ہم اس ملک میں موجود ہیں، ورنہ حشر کرنے والوں نے اس کے ساتھ تو بہت برا حشر کیا. اور اسی طرح جو ہماری تہذیب اور تمدن ہے، یاد رکھیں کسی بھی معاشرے میں رہنے والے افراد کے اندر ایک تہذیب ہوتی ہے، ایک تمدن ہوتا ہے. تو جو آدمی رشوت راشی ہوگا، رشوت لینے والا دینے والا، یا اسی طرح غلط سفارش کرنے والا، وہ تو اس تہذیب کا خیال نہیں رکھے گا. وہ تو سچ جھوٹ کا خیال نہیں رکھے گا. وہ تو معاشرے کا، وہ تو غربت کا خیال نہیں رکھے گا. کوئی غریب آئے یا امیر آئے، اس سے کیا لگے، اس نے اس سے لاکھوں روپے رشوت لینی. تو تہذیب اور تمدن بھی یہ تباہ ہو جاتا ہے. تو جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو پھر معاشرے کا امن و سکون نہیں رہتا، وہ تباہ ہو جاتا ہے. اور اس کی مثال اس دے دیتے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. پھر ہر طرف جو ہے جس کے پاس جو چڑھا ہوا ہے وہ اسی کو چلا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب نے ایک جگہ فرمایا کہ لعن اللہ من آوى محدثا، کہ مجرم کو پناہ دینے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے. جو آدمی مجرم ہے، جرم کرتا ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ اکثر ڈیروں پر آپ دیکھیں بڑے بڑے بدماش جو ہیں، وہ کئی جرائم پیشہ لوگ جو ہیں وہ ساتھ رکھے ہوتے ہیں. انہوں نے اب اس کو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. ادارے ان کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں. تو چونکہ وہ خود مجرم ہوتے ہیں تو اس طرح کے لوگوں کو رکھا جاتا ہے. تو اسی طرح آپ دیکھیں یہ سفارش جو ہے، کوئی آدمی غلط سفارش کرے تو اسلام میں اس کا کتنا بدترین مقام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی. تو کسی اچھے خاندان کی تھی، بس چوری کر دی. تو اب حضور نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹا جائے. اب چونکہ یہ حد تھی، حدود اللہ تھی، اللہ کی حدوں کے اندر تو بالکل پیغمبر کو بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کو معاف کر سکیں، وہ تو حد ہے. قرآن میں اللہ نے حدود بیان فرما دی ہیں. تو اب ان لوگوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام میں سے کس سے سفارش کروائی جائے. تو حضرت اسامہ بن زید، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ غلام تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے. پھر ان کو آزاد کر کے حضور نے اپنا متبنہ بنا لیا، بیٹا بنا لیا. پھر جب آیات اتری کہ کوئی دوسرے کا بیٹا آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، تو پھر حضور نے ان کو آزاد کیا تھا. تو بہت شفقت فرماتے تھے، بہت محبت فرماتے تھے. انہی کی اولاد میں سے حضرت اسامہ پیدا ہوئے. تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور ان سے بھی بڑی محبت فرماتے تھے، اپنے بچوں کی طرح ان سے محبت فرماتے تھے. تو ان لوگوں نے ان کو تیار کر دیا کہ حضور سے سفارش کریں کہ حضور معاف فرما دیں، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. جب انہوں نے سفارش کی تو حضور علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے میں، اور وہ جملہ ارشاد فرمایا جو آپ سنتے رہتے ہیں. حضور نے فرمایا، لوگو اگر فاطمہ کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی، نعوذ باللہ، کہ اگر جو ہے وہ میری بیٹی چوری کرتی تو میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹتا. تو یعنی اس میں سفارش کے کسی مجرم کو پناہ دی جائے، اس کو بچایا جائے یا اس کے جرم کی حفاظت کی جائے، تو یہ بھی غلط سفارش میں آتی ہے. تو اس برائی میں بھی شامل ہونے والے لوگ اپنے حصے کا بوجھ اٹھائیں گے قیامت کے دن. یہ تو سفارش کے چند مسائل تھے جو ضروری آپ کے سامنے بیان ہوئے ہیں. دوسرا حصہ ہے سلام کرنا.
چونکہ ہم جس معاشرت کا حصہ ہیں، جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، تو مسلمانوں کے معاشرے میں بہت سی چیزیں اخلاق کی ہیں جن کو مکارم اخلاق کہتے ہیں. تو اس کی اعلیٰ حیثیت ہے اخلاق کا درست ہونا، ہماری اولادوں کے اخلاق اچھے ہونے، یہ بہت ضروری ہے. سلام یہ مکارم اخلاق کا ہی حصہ ہے. تو سلام کرنا یہ گویا کہ ایک دوسرے کے حق میں سلامتی کی دعا ہے. اللہ سے دعا کرنا ہے، السلام علیکم، تمہارے اوپر اللہ کی سلامتیاں ہوں. ورحمۃ اللہ، اللہ جو رحمتیں نازل فرمائے، اللہ تمہارے اوپر بھی رحمتیں برسائے. وبرکاتہ، اللہ تمہارے ہر چیز میں برکت پیدا فرمائے. چونکہ ہر چیز میں برکت کی ضرورت ہوتی ہے کہ بیوی میں، بچوں میں، اولاد میں، کاروبار میں، تجارت میں برکتیں ہوں، تو ہر چیز میں، گھر بار میں برکتیں ہوں، تو میرے جسم و جان میں برکتیں ہوں. تو یہ گویا کہ یہ سلام جو ہے یہ تحیہ ہے، تو سلامتی کی دعا ہے. تو اس لحاظ سے یہ بھی ایک اچھی اور جائز سفارش میں بھی آیت ہے کہ کسی بھائی کو ایمان کی دعا دی جائے، اس کے ہر لحاظ سے سلامتی اس کو نصیب ہو جائے، اس کی دعا اس کے لیے کی جائے. تو اس اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک دوسرے کو سلام کرنے کی ترغیب کا حکم دیا. ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں دعا دی جائے سلام کے ساتھ، فحیو، پس تم بھی لٹاؤ، تم بھی دعا دو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، ان الفاظ سے زیادہ اچھے الفاظ کے ساتھ، تم اس سے ان کو بہتر دعا دو. یا او ردوہا، کم از کم درجہ کیا ہے، انہی الفاظ میں ان کو سلام کا جواب لوٹا دو. اب تحیہ کسے کہتے ہیں؟ تحیتن اور حیتن، یہ زندگی کے لیے دعا کرنے کو کہا جاتا ہے، کسی کی زندگی کے لیے دعا. زمانہ جاہلیت میں، اسلام سے پہلے، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے جو زمانہ تھا، زمانہ جاہلیت، اس میں لوگ جو آپس میں سلام کرتے تھے، ہر قوم کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے. کوئی گڈ ایوننگ کہتا ہے، کوئی گڈ مارننگ کہتا ہے انگلش والے، کوئی کیا کہتا ہے. تو انڈیا والے نمستے کہتے ہیں، ہندو، ہر ایک کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو زمانہ جاہلیت میں عربوں کا جو طریقہ ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے حیاک اللہ، حیاک اللہ، یا حییتا، یا یہ کہتے تھے یعنی تم دیر تک زندہ رہو، اللہ تمہیں زندگی دے. تو یہ الفاظ وہ عرب کہتے تھے، حیاک اللہ. تو اب بھی عرب جو ہے، کئی عرب حضرات جو ہیں وہ سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں حیاک اللہ یا شیخ، اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی عطا فرمائے. تو یہ الفاظ اس زمانے میں کہتے تھے. اسی طرح انعم صباحا، یہ الفاظ بھی کہتے تھے، صبح صبح تمہاری صبح خوشگوار ہو. تو آج کل بھی جو ہے، میں نے جس طرح کہا ہے کہ انگریزی میں گڈ مارننگ سر، گڈ ایوننگ سر، تو یہ الفاظ بولے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ اسلامی الفاظ نہیں ہیں. اسلام نے یہ طریقہ جاری فرمایا کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس کے سلام کا جواب دو، تو جواب دینے میں اس سے بہتر طریقہ اختیار کرو، یا کم از کم جو اس نے سلام کا لفظ کہا ہے تو تم بھی اسی سلامتی کو اس پر لوٹا دو انہی الفاظ کے ساتھ. مثلا صرف لوٹانا یہ ہے کہ کوئی بندہ کہے السلام علیکم، تو اس کے جواب میں ہم کہیں وعلیکم السلام. تو یہ کم از کم درجہ ہے کہ اس نے ہمیں سلامتی بھیجی ہے تو ہم بھی سلامتی بھیج دیں. ورنہ اس سے بہتر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ اس کو اس سے بہتر لفظوں میں، تو یہی اللہ کا حکم ہے کہ جب کوئی سلام کرے تو آپ اس سے زیادہ اچھے الفاظ میں جو ہے اس کو سلام کا جواب لوٹاؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص سلام کے جواب میں صرف وعلیکم السلام کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. 10 نیکیاں. دیکھیں، سلام کرنے والے کو بھی 10 نیکیاں مل رہی ہیں، جواب دینے والے کو بھی 10 نیکیاں مل. لیکن الفاظ کا بھی دیکھیں، صرف وعلیکم السلام کہا تو 10 نیکیاں. اگر اس نے ساتھ ورحمۃ اللہ بھی کہہ دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو یہ 20 نیکیاں ہوں گی. اور اگر اس نے اس کے ساتھ وبرکاتہ بھی کہہ دیا،
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی 10 نیکیوں کو اور بڑھا دیتے ہیں، تو اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ اگر اس نے چوتھا لفظ ومغفرتہ کہا تو اس کے عمل نامے میں اللہ تعالیٰ 40 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سلامتیاں بھیجے، ورحمۃ اللہ اللہ کی برکتیں تمہاری، رحمتیں تمہارے اوپر ہوں، وبرکاتہ اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہو، ومغفرتہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے۔ تو یہ جو ہے اچھے طریقے سے اللہ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، کوئی تمہیں دعا کے ساتھ، سلام کے ساتھ جو ہے دعا دے تو فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، ان اچھے الفاظ کے ساتھ تم بھی اسے سلام کرو، او ردوها، یا کم از کم اسی کو لوٹا دو۔ صحیحین کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم شریف کو صحیحین کہتے ہیں، تو ان دونوں کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ سلام کا جو طریقہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے جاری فرمایا۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام جو ہے، آپ حضرت آدم علیہ السلام، آپ علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت میں، تو فرشتوں کی ایک جماعت تھی، تو ان کے پاس بھیجا اور اللہ نے فرمایا ان کو جا کر آپ سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو وہ جو بھی جواب دیں گے تو وہ جواب تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے ہوگا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس گئے اور ان کو جا کر السلام علیکم کہا، تو انہوں نے پھر آگے سے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چنانچہ سلام کا یہی طریقہ پھر بنی آدم میں رائج ہو گیا، اور آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا۔ تو زبانیں مختلف تھیں، الفاظ مختلف تھے، لیکن جو ہے یہی الفاظ جو ہے مفہوم کے لحاظ سے وہ چلے آئے ہیں، تو یہ بھی روایات کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح چند مسائل اور بھی ہیں جو سلام کے متعلق ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ رحم فرمائیے، سعادت والی زندگی اور شہادت والی موت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ اچھے اخلاق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جائز سفارش کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ناجائز اور بری سفارشات سے ہمیں محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرمائیے، شیطان کا منہ کالا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں شیطانی نظاموں سے محفوظ فرمائیے، اسلامی نظام نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ یا اللہ دنیا و آخرت کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں ہمیں عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں رحمتوں اور برکتوں سے محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ ایک دوسرے کے اندر جو ہے معاشرے میں سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک